جی السلام علیکم فور کلاس، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال چال ہے بیٹا؟ آج ہے 16 دسمبر اور بدھ کا دن، ٹھیک ہے۔ ہمارا باقاعدہ سبق کا آغاز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم وہی پرانے سبق کی طرف آتے ہیں، اس سبق کو اختتام تک کرتے ہیں۔ ابھی اس کے 2 سوالات رہتے ہیں جس کو ہم نے مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے سبق میں فعل، فاعل اور مفعول کے بارے میں پڑھا کہ فعل، فاعل اور مفعول کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فعل، فاعل اور مفعول کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا کہ اس سے پہلے ہم نے فعل، فاعل اور مفعول کو الگ کرنے کا سیکھا تھا، اور اس میں ہم نے فعل اور فاعل کے کچھ سوالات کو ایسے سیکھا کہ ہم نے ان کے فقرات کو درست کیا۔ فاعل، کسی بھی کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح منور نے خط لکھا، راشد کرکٹ کھیلے گا، ان جملوں میں راشد اور منور جو ہیں فاعل ہیں۔ فعل ایسے کلمات ہوتے ہیں جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا پایا جائے، فعل کہلاتا ہے۔ جیسے محسن نے کتاب پڑھی، شاہد نے میچ کھیلا، اس میں پڑھی اور دیکھا فعل ہیں۔ مفعول وہ اسم جس پر کوئی کام واقع ہو، مثلا قرآن پڑھنا، محسن نے قرآن پڑھا، حسن نے نماز پڑھی، اس میں حسن کا قرآن پڑھنا اور نماز پڑھنا، قرآن اور نماز دونوں مفعول ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے نئے سبق کا آغاز ہے کہ ہم نے اپنا نیا سبق کس طرح کرنا ہے۔ تو بیٹا اس کی کچھ مثال، میرے پاس یہ اپنی ایک پرانی سی کتاب تھی جس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا، میں نے کہا اسی حوالے سے آپ کو اس کی تعریف تھوڑی سی اچھی لکھی ہوئی تھی، یہاں پہ اس کا استعمال بتاتی ہوں کہ آپ مترادف کے بارے میں کن معلومات سے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں اور اس کا ہمارے لیے کیا مقصد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا اس کے مقاصد کیا ہیں؟ ایسے الفاظ جو لکھنے اور بولنے میں تو ایک جیسے نہ ہوں لیکن ان کے معنی ایک جیسے ہوں، مترادف کہلاتے ہیں۔ جیسے باپ کا مترادف والد اور بیمار کا مریض ہے، ٹھیک ہے۔ بیمار کا مترادف کیا ہے؟ مریض، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو بچے اس بات کو جاننا ہے، اس بات کے بارے میں آپ کا علم ہونا چاہیے کہ مترادف الفاظ وہ ہوتے ہیں جن کے ایک معنی تو ایک جیسے ہوں لیکن ایک ایسے الفاظ کو لکھنے اور بولنے میں ایک جیسا نہ پایا جائے، ایک جیسا نہ پایا جائے۔ بچے آپ کو میں چند ایک اس کی مثالیں دوں گی، اس کے بعد ہم اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 122 پر مترادف الفاظ لکھ کر ان کے جملے بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جس طرح چند ایک مثالیں ہیں، چند ایک اہم مترادف ہیں، جس طرح آنکھ، تو آنکھ کا مترادف چشمہ ہے۔ تو بیٹا ایک بات خاص ہے کہ مترادف الفاظ کے دوسرے مطلب ایک جیسے ہونے کے ساتھ ہمیں اردو لکھنے، پڑھنے، مضمون لکھنے، خط لکھنے اور اس کے علاوہ بہت ساری عبارتیں لکھنے میں ہیلپ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ کو ہیلپ نہیں ہے، مدد دیتے ہیں۔ آنکھ لفظ جو ہے آپ کے پاس آنکھ ہے، تو چشم، آنکھ کو چشم بھی کہتے ہیں، چشم کا مطلب بھی دیکھنا ہے، وہ بھی آنکھ ہے۔ تو چشمہ، بعض لوگ اینک جو ہم برداشت لگواتے ہیں اینک، تو اس کو بعض لوگ چشمہ کہتے ہیں، اینک کہتے ہیں، آنکھیں اسی کا ایک مطلب ہو گیا کہ چشم دید گواہ ہونا، آنکھوں دیکھنے والا گواہ۔ امیر، دولت مند، اجالا، روشنی، آسمان، فلک، آس، امید، آغاز، ابتدا، باپ، والد، بدن، جسم، بیمار، مریض، بہشت، جنت، بشر، آدمی، پرایا، غیر، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی کچھ مثالیں تھیں۔ اب ہم اپنی کتاب کے سوال نمبر 8 کی طرف آتے ہیں، جس پر کچھ مترادف لکھے گئے ہیں اور ان مترادف کے ذریعے ہم نے جملے بھی
بنانے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم اس کا کچھ اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ آپ کی سلیبس کی جو کتاب ہے اس کے اوپر آپ کے پاس سوال نمبر 8 ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس سوال نمبر 8 ہے جس کا آپ نے اس طرح کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. سبز ایک لفظ ہے آپ کے پاس، اس کا سبز. آپ نے سبز کو ظاہر کرتے ہوئے اپنا فکرہ بتانا ہے. جی بیٹا جی، آپ کی کتاب پہ الفاظ ہیں کچھ: سبز، سرد، محبت، جیت، غم، ہار. تو ان کے ہم نے مترادف لکھنے ہیں. سبز کا مترادف ہے ہرا. تو انہوں نے کیا آپ کو سوال کیا دیا ہے؟ مدرجہ ذیل الفاظ کے مترادف لکھ کر جملے بنائیں. کہ آپ نے ان کے جملے بنانے ہیں، بعد میں مترادف کے الفاظ کے نہیں بنانے. یہ اکثر بچے یہ غلطی کر جاتے ہیں. تو میری آپ سے التجا ہے کہ برائے مہربانی سوال کو پڑھا کریں اور اس کے بعد اس کے مطابق جواب لکھا کریں. ٹھیک ہے. تو یہاں ہم سب سے پہلے الفاظ کے مترادف لکھیں گے. سبز ہرا، سرد ٹھنڈا، محبت پیار، جیت فتح، غم دکھ، ہار شکست. ٹھیک ہے. ہار شکست. تو بیٹا اب ہم نے ان مترادف الفاظ کے جملے لکھنے ہیں. یہ کمرہ ہرا ہے، یہ پودا ہرا ہے، مجھے ہرا رنگ. ہرے کو آپ سبز بھی لکھ سکتے ہیں. ہرا سبز بھی، سبز وہ آپ کا لفظ تھا، ہرا آپ کا مترادف ہے. میں نے ہرے رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے. آپ نے اپنے اپنے جملے بنانے ہیں. میرے جملے میرے پاس رہنے دیں، اپنے جملے نئے بنائیں گے تو آپ کو خود سے الفاظ کا مجموعہ کرنا، فکرہ بنانا آ جائے گا، جو آپ کے آئندہ کلاس میں، آئندہ کام میں بہت کام دے گا. زیادہ سے زیادہ خود سے کام سیکھا کریں، پھر اس کے بعد کام کیا کریں. ٹھیک ہے. سرد کا مترادف ہے ٹھنڈا. یہ پانی ٹھنڈا ہے. ہم نے مترادف کے جملے بنائے ہیں. محبت پیار، مجھے اپنے والدین سے پیار ہے. تو بیٹا میں نے مترادف کا ہی جملہ یہاں بنایا ہے. جیت فتح، پاکستان کی فتح ہوگی. غم دکھ، علی بہت دکھ میں ہے. ہار شکست، بھارت کو شکست ہو گئی. ٹھیک ہے. یہ آپ کے چند الفاظ کے مترادف تھے، ان کے جملے تھے جو ہم نے کیے. اور آج کی آپ کی ڈائری کیا جائے گی کہ آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 122 جو ہے وہ آپ نے یہاں پر حل کرنا ہے کہ اس کا آپ نے کس طرح لکھنا ہے. اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ میرے نمبر پر مجھ سے کال کر کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.